قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، سورہ بقرہ کا درس 11 رکوع اور 96 آیت مبارکہ کا درس ہوا۔ بنی اسرائیل کے متعلق یہ لوگ موت سے ڈرتے ہیں اور زندگی سے بہت محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ یہ مشرکوں سے بھی بڑھ کر دنیا کی زندگی چاہتے ہیں، اور یہ علامت اس کی بات ہے کہ انہوں نے آخرت اور اپنے موت کے بعد زندگی کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، اور ان کو اپنے کرتوتوں کا پتہ ہے۔ اب یہاں سے اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ من کان عدوا لجبریل، جو دشمن ہو جبرائیل علیہ السلام کا، فإنہ نزل، بے شک جبرائیل علیہ السلام نے اس قرآن کو نازل کیا، علی قلبک، آپ کے دل پر، آپ کے قلب اطہر پر، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، یہ قرآن مصدق ہے، تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کو جو ان سے پہلے تھی، اور ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا، آپ ہمیں 4 ایسے سوالاتوں کے جوابات کہ دے دیں جس کے جوابات نبی کے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا، تو ہم ایمان لائیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے علیہ السلام نے فرمایا، تم چاہو تو سوال کرو، لیکن اس کی ضمانت دو کہ اگر تم ان جوابات کا صدق پہچان لو تو پھر اسلام قبول کر لو گے۔ تو انہوں نے یہ وعدہ کر لیا کہ آپ ان 4 سوالات کے جوابات دے دیں، ہم ایمان لائیں گے اور آپ کی نبوت کا اعلان کر دیں گے۔ پہلا سوال انہوں نے کیا کہ نزول توریت سے پہلے اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام نے اپنے آپ پر کون سا کھانا حرام کیا تھا؟ چوتھے بارے کی شروع میں واقعہ موجود ہے وہاں۔ پیارے آقا دو جان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ توریت نازل کرنے والی ذات کی قسم تمہیں دیتا ہوں کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام شدید بیمار ہوئے اور ان کی بیماری طول پکڑ گئی، بہت عرصے تک وہ شدید بیمار تھے۔ انہوں نے یہ نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے تندرستی، صحتیابی عطا فرما دے تو میں اپنا پسندیدہ طعام و مشروب اپنے اوپر حرام کر لوں گا۔ اور ان کا پسندیدہ
تو عام جو تھا وہ اونٹ کا گوشت تھا. اور ابو جعفر طبری نے کہا کہ میرا گمان ہے کہ ان کا پسندیدہ مشروب جو تھا وہ اونٹنیوں کا دودھ تھا. حضور نے فرمایا یہی تھا نا؟ بولا ہاں یہی سوال تھا. دوسرا سوال شروع ہو گیا کہ عورت کا پانی کیسا ہے، میں نے مادہ منویہ، اور مرد کا پانی کیسا ہے، اور مذکر اور مؤنث کیسے مادر رحم میں یہ لڑکا اور لڑکی کیسے بنتے ہیں. دنیا والے تو نہیں بتا سکتے. نبی ایک ایسی ہستی ہے کہ وہ اللہ کے عطا سے وہی جلیہ خفی سے بتا سکتا ہے. پیارے آقا دو جان نے فرمایا میں تمہیں اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی. کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مرد کا پانی سفید اور گاڑھا ہوتا ہے اور عورت کا مادہ منویہ پتلا اور زرد ہوتا ہے. جس کا پانی غالب ہوتا ہے بچہ اسی جنس کا ہوتا ہے اور اللہ کی اذن سے اسی کی مشابہت اسی میں پائی جاتی ہے. انہوں نے کہا ہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تو گواہ ہو جا. تیسرا سوال تھا کہ اس نبی امی کی نیند کیسی ہے جو آخر زمان میں تشریف لائیں گے. یعنی توریت مبارکہ میں حضور علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ کا ذکر موجود تھا کہ وہ ان کی نیند بھی ایسے ہی. اگر کوئی جھوٹا دعویٰ کرتا تو پکڑے جاتے. جیسے جتنے بھی جھوٹے مکار آتے ہیں ایک بات تو چلو صحیح کر لیتے لیکن 10 میں 9 غلط کر لیتے ہیں. جیسے جادوگر ہیں وغیرہ وغیرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل کی کیا تمہیں معلوم ہے اس نبی امی کی آنکھیں سوتی ہیں اور اس کا دل نہیں سوتا. انہوں نے کہا بخدا ہاں یہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ گواہ ہو جا. پھر انہوں نے آخری اور چوتھا سوال کیا کہ بتائیں کہ فرشتوں میں آپ کا دوست کون ہے. اس کے جواب پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو قبول کرنے اور نہ کرنے کا مدار ہے. آپ نے فرمایا جبرائیل امین میرا دوست ہے. انہوں نے کہا وہ ہمارا دشمن ہے اس لیے ہم آپ کی اتباع نہیں کرتے. اگر کوئی اور فرشتہ آپ کا دوست ہوتا تو ہم آپ کی پیروی کر لیتے. اب دیکھیں آتے آتے اصل معنی تو جو ان کی رکاوٹیں تھی نا وہ تو موجود تھی کہ وہ دنیا پرستی تھی. دنیا کی محبت ان کے دل پر غالب آ چکی تھی اور دین ان کے دلوں سے نکل گیا تھا. دینداری اللہ کی بندگی ان سے دور ہو گئی تھی. تو اس لیے ایک سالک کہتا ہے نور من دے پزڑا باندھ امبار کڑے. آج مجھے نزلہ ہوا ہے گلے میں درد ہے تو آواز نہیں نکلتی. نور من دے پزڑا باندھ امبار کڑے او ننبا سے پکاب کے بتان والے. کہتے تو نے دوسرے محبت دل میں گسیڑ دی. ارے کعبہ میں بتوں کو کیوں گسیڑ رہے ہو؟ بے خدایا
او بے رسول محبت کڑا خلق ناری نداغو خرا خزی خریدی. اللہ اللہ کے نبی کو چھوڑ کر محبت کرنے والے مرد عورت یہ کیا ہے؟ حمار ہے، حمار. الحب للہ والبغض للہ وعطاء للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. وجبت محبت المتحابین فیہ، اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کی محبت اللہ فرماتے ہیں میرے اوپر واجب ہے. اب یہ اتنے دنیا پرست اور اس قدر دین سے دور ہو گئے کہ اب اللہ کے فرشتوں سے بھی ان کی دشمنی. تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ فرما دیجئے جو جبریل علیہ السلام کا دشمن ہو، اس نے تو قرآن نازل کی، یہ تو امین فرشتہ ہے. کیا ہے؟ ذو قوہ، طاقتور ہے، امین ہے، تمام انبیاء پر اللہ کا پیغام لانے والا ہے. اس نے اپنے قلب، تو ظاہری الفاظ بھی ہیں، اس کے مفاہیم و تشریح بھی ہے. آپ کے دل انور پر نازل کیا، جو تصدیق کرنے والا ہے ان کا جو ان سے پہلے، اور ہدایت اور خوشخبری مسلمانوں کے لیے. تو ہم نے 185 نمبر آیت میں پڑھا تھا پہلے مرتبہ درس میں، اب دوبارہ پڑھیں گے دوسرے پارے میں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہاں ہے ھدی للناس، کیا ہے؟ وبینات من الہدی، وہاں ھدی للناس ہے. شروع میں جو تیسری آیت تھی اس میں تھا ھدی للمتقین، دوسری آیت تھی کہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے. 26 آیت میں تھا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے، بہت ساروں کو گمراہ فرماتا ہے. یا اللہ میں قرآن کے نور سے مستنیر فرما. جو نیک لوگ ہیں، اللہ کے اس کلام سے محبت کرتے ہیں، وہ اس سے ہدایت پاتے ہیں. جو ان سے سیکھتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں. دنیا کو حاصل کرنا قرآن کے ذریعے اپنا مقصد نہیں بناتے. تو یہاں جو ھدی و بشریٰ للمؤمنین، تو یقیناً جیسے ھدی للمتقین تھا، یہاں ھدی للمؤمنین. اب خوشخبریاں ہیں. اب بے نمازی کے لیے خوشخبری نہیں ہے، حرام خور، قاتل، بدکاروں کے لیے قرآن پاک میں خوشخبری ہے نہیں ہے. خوشخبریاں آیت نمبر 25 میں ہم نے پڑھا تھا. کیا پڑھا تھا؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. تو ایمان لانے والے اعمال صالحات کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے. آگے چلتے ہیں. رب نے فرمایا من کان عدوا، جو ہو دشمن، للہ اللہ کا، وملائکتی، جو اللہ والوں کا دشمن ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے. اللہ والوں کی محبت اللہ کی محبت ہے. رسول اللہ کے اہل بیت، رسول اللہ کے صحابہ کی محبت رسول اللہ کی محبت ہے. حضور نے فرمایا میری وجہ سے، میرے صحاب سے، میری وجہ سے، میرے اہل بیت سے محبت کیا کرو. فرمایا جو دشمن ہو اللہ کا، حالانکہ یہ تو کہتے، یہ تو نہیں کہتے نا ہم اللہ کے دشمن ہیں، لیکن اللہ کے فرشتوں کے، اللہ کے نبیوں کے دشمن بنے تو اللہ کا نہ مانا نا. اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ان کا مانو. اور جو اللہ کے فرشتوں کا، اللہ کے رسولوں کا دشمن ہو، وجبریل و میکالا، ان کا خاص طور پر کہ جلیل القدر ملائک ہیں. جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہو، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ،
تو جو ایسوں سے دشمن کرے یہ کافر ہے اور اللہ کافروں کا دشمن ہے. رزلٹ یہ نکلا یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے. اللہ والوں کی دشمنی ایمان چھین لیتی ہے، اللہ والوں کی محبت دولت ایمان سے نوازتی ہے. اللہم ارزقنا یا رب حبک وحب حبیبک وحب اصحاب حبیبک وحب اہل بیت حبیبک وحب من یحبک. یا اللہ ہر اس سے محبت کرنے والے بنا جس سے تو محبت کرتا ہے. اللہ کن سے محبت کرتا ہے ذرا بتاؤ. میں بتا دوں، لگتا یوں ہے سورت نمبر 3 آیت نمبر 31 میں رب فرماتا ہے اے محبوب ان سے کہہ دو قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو. یہ یہودی کہتے تھے ہم تو نحن ابناء اللہ واحباء، اللہ کے محبت کے دعوے. فرما دو یہ دعوے جھوٹے ہیں. اس دعوے کے لیے ایک دلیل ہے، دلیل خود اللہ سکھا رہا ہے. اے محبوب ان سے کہتا میرے پیچھے چلو، جو میں کہوں وہ مانو. ارے تم اللہ کے محب نہیں بلکہ اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. یہ بات ہر کوئی نہیں سمجھتا کہ محب اور محبوب میں فرق کیا ہے. آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی سے، اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ آپ پاکستان کے کسی بڑے لیڈر سے محبت کرتے ہیں، آپ کو کیا فائدہ؟ وہ آپ سے محبت ہی نہیں کرتا، آپ کو فائدہ نہیں دے گا. لیکن جب وہ آپ سے محبت کریں گا پھر آپ کی ہر بات مانے گا، پھر آپ کی ہر بات، کیونکہ محبوب کی بات مانی جاتی، محبوب کی رضا پھر تلاش کی جاتی کہ محبوب کس سے راضی ہوتا ہے. ورنہ ہمارے بہت سارے دوست پتہ نہیں کن کن لوگوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ غریب وہ دیکھتے بھی نہیں. جن سے محبت کرتے ہیں وہ اس کی طرف دیکھتے نہیں. محبت تب کامیاب ہوتی کہ محب کے بھی تو اے محب کہ تم محبوب کے ہو جاؤ. ہاں کیا محبوب کے محبوب بن جاؤ اور محبوب آپ کا محب بن جائے، پھر رزلٹ کارآمد ہوگا، پھر رزلٹ اچھا رہے گا. سمجھنے کی بات ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا بے شک ہم نے نازل کیا الیک آپ پر. کیا نازل کیے؟ آیات بینات، روشن دلائل، واضح آیتیں. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقِينَ. اس کا انکار، ان کا کفر صرف نافرمان، صرف فاسق ہی کرتے ہیں. یہاں فاسق سے مراد کیا ہے؟ کافر، فاسق جہود، جو 26 نمبر آیات میں پڑھا تھا. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. اور سورہ مائدہ میں آیت نمبر غالباً 47 میں پڑھیں گے ہاں کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، پہلے ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. یہ 44 نمبر آیت ہے غالباً. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. یہ 45 نمبر آیت ہے غالباً. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ فَأُولَٰئِكَ ہاں فاسقون آخر میں. ذرا اس کی تصدیق کر لیں کہ ہے کیا پہلے، کہ یہ تو ہوائی پھیریں ذہن میں پتہ نہیں بات ہے نہیں ہے. ایک مرتبہ انسان دیکھ لے کہ واقعی اس طرح ہے یا نہیں ہے. سورہ مائدہ وانزل علینا، اچھا یہ ہے تو 45 ہے اور یہ ٹھیک ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. صحیح بتا، تینوں آیتیں صحیح بتائیے. ہاں دیکھتا ہوں ایک دن بعد تم سے بھی پوچھ لیتا ہوں کہ بچوں تمہیں یاد ہے یاد نہیں ہے. رب فرماتا ہے وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا. ان یہودیوں نے اپنا عہد توڑ ڈالا. انہوں نے عہد کیا کیا تھا یاد ہے آپ لوگوں کو؟ کہ ہم آپ کی تصدیق کریں گے. آج جب حضور نے بتایا بولا نہیں آپ کا دوست جبریل ہے، ہم تو آپ کو نہیں مان سکتے. نہ بتاتے تو پھر تو دلیل آ جاتی نا. اب دلیل نہیں ہے پھر بھی نہ مانے، میں نہ مانوں. ارے یہ تو ایسے مغضوب علیہم لوگ ہیں. کیا یہ حقیقت نہیں کہ جب بھی یہ کوئی عہد، کوئی وعدہ کرتے ہیں نہ بدل ڈال دیتا ہے اس کو. فریقن ایک گروہ منہم ان بنی اسرائیل میں،
بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر یہ ایمان نہیں لاتے، اکثر ایمان نہیں لاتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، جب ان کے پاس ایک عظیم شان التنوین للتعظیم، یہ ایک اعتراض مقدرہ کا جواب ہے۔ کوئی بولے کہ آپ نے عظیم شان نبی کیوں بولے، رسول تو رسول ہوتے، تو میں کہتا ہوں التنوین للتعظیم، التنوین للتنکیر، التنوین للتاخیر، آخری زمانے میں آخر النبیین، ایک تفسیر میں نے یہ بھی پڑھا تھا، بولے التنوین للتاخیر، آخر میں جو عظیم الشان نبی دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اللہ کے طرف سے عظیم الشان نبی، مصدق لما معہم، اور تصدیق کرنے والا اس کا جو ان کے پاس تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے قوم کے پاس کیا تھا؟ قانون اللہ کا تھا، لیکن انہوں نے ان کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ توریت میں بھی تعریف کی اور انجیل میں بھی، اپنی شریعت میں بھی اپنے طرف سے ادھر ادھر خرافات بنا کر اس کو دین بنا لیا، نبذ ڈال دیا۔ فریق نے، گروہ نے، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوت الکتابہ، جنہیں کتاب دی گئی تھی، یعنی وہ کتاب کے پڑھنے والے، کتاب کو سمجھنے والے، یعنی علماء بھی تھے، پیر بھی تھے، ایسے نہیں کہ جاہل تھے۔ جب علماء گمراہ ہوتے ہیں تو بڑے خطرہ ہوتا ہے، پھر بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نبذ ڈال دیا، تو فریقن اس کا فاعل ہے، اور کتاب اللہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ اس کا مفعول ہے، کہ انہوں نے ڈال دیا کس کو؟ اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنے پس پشت، ہاں پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ حالانکہ انہوں نے ایسے نہیں کیا تھا، انہوں نے یا کیا تھا یہ بتاؤ؟ یہودیوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت نہیں ڈالا تھا، لیکن اللہ فرماتا ہے انہوں نے اللہ کے کتاب کو پس پشت ڈال دیا۔ ابھی پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، ڈالنے کا معنی کیا ہے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ کتاب اللہ پر عمل نہ کرنا، اسے پیٹھ پیچھے ڈالنا ہے، اگرچہ اسے روزانہ پڑھے اور اچھے کپڑوں میں لپیٹ کر رکھے، جیسا کہ یہودی توریت کی بہت تعظیم کرتے تھے، مگر حضور پر ایمان نہ لائے تو اس پر عمل نہ کیا، گویا اسے پس پشت ڈالا۔ یورز بقرآن لاڑشی پاک اللہ تا۔ اس پر ایک شخص ناراض ہو گیا تھا، بولا استاد جی ہمیں سنا رہے۔ میں نے بولا کہ اللہ کا یہ کلام ایک دن شکایت کرے گا، وہی بخدایا تعالی گلے چاہتا، یا اللہ کس کے پاس بھیجاتا، عمل چانکڑو پما باندھے دنیا کے، اور نکات چاد انصاف پا نظر ماتا۔ انصاف کے نگاہوں سے دنیا کی چھوٹی چھوٹی کتابیں، 2 پیسے جس سے ملتے تھے اس کتاب پر لاکھوں روپے خرچ کر کے سیکھتے تھے، اور یا اللہ مجھے میں فری علماء سکھاتے تھے، لیکن میرے پڑھنے کے خلاف پابندیاں لگانے پر بڑی کوشش کی گئی ہے کہ اس کتاب کو نہ پڑھا جائے۔ تو پاک اللہ تب پچگو چگو جاڑی، وہی بخدایا تالی گلے دنیا تا، پاک اللہ بورتا وہی مخف کی گا، پا قیامت براجعون شیوار ماتا۔ پھر میرے پاس ہر قسم کی سزائیں ہیں، پھر تیار رہے۔ ارے گواہ دی ہم نے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر۔ اصل شعر میں ہے تم خوار ہوئے، مجھے یہ ناگوار گزرتا ہے کہ بھئی تم کو نون ہے کیا؟ تو کہہ دو آج ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، آج ہم مسلمان تو ہم ہیں نا۔ اب میں بولوں تم تو بولو سر جی آپ کون ہیں؟ اب ہم میں نہیں ہے، یہ طرز بیان ہوتا ہے، ہم مسلمان، مولوی اپنے آپ کو نکالے نہیں۔
آگے دیکھیں، رب فرماتا ہے ڈال دیا ایک گروہ نے ان میں سے کیا، جب بھی وعدہ کیا تھا انہوں نے اس کو وعدہ کیا، وَكُلَّمَا عَهْدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ، اس کو ڈال دیا ایک گروہ نے، بلکہ اکثر ایمان نہیں لاتے۔ 100 آیت مبارکہ پوری ہو گئی ہے۔ اَوَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، جب ان کے پاس عظیم الشان خاتم النبیین افضل الرسول جلوہ گر ہوئے اور تصدیق کرنے والا اس کا جو ان کے پاس تھا، ڈال دیا ایک گروہ نے ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی، کس کو؟ اللہ کی کتاب کو ڈال دیا، اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا کہ وہ نہیں جانتے، گویا کہ وہ نہیں جانتے، وہ نہیں جانتے۔ بڑے ضدی تھے، بڑے ہٹ درم تھے کہ اللہ کی کتاب سے ایسا سلوک کیا کہ گویا یہ انہوں نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے۔ رزلٹ کیا ہوا؟ اللہ کے کلام کے محافظ تو اللہ پیدا فرماتا ہے، لیکن خود یہ برباد ہو گئے، خدا یہ برباد ہو گئے، اور دنیا بھی نہ ملی اور آخرت بھی، جہنم ان کا ٹھکانہ بن گیا۔ رب فرماتے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نبذا کے معنی آ گئے نا، فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو اللہ کے پیاروں سے، اللہ کی کتابوں سے، آسمانی کتابوں سے محبت کرنا یہ کامیابی کا راز ہے، یاد رکھیں۔ ان یہودیوں میں 4 فرقے بن گئے تھے، کتنے؟ مدینہ منورہ میں کتنے تھے؟ 3 فرقے، 4 فرقے ان میں بنے۔ ایک فرقہ ایسے تھا کہ وہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے بھی تھے اور اس پر عمل بھی، 6 پارے میں بھی آئے گا کہ جو علم والے ہوتے نا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتے، جنہوں نے صرف دین کے لیے سیکھا وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کی کتاب کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے تھے، ان کی تبلیغ کرتے تھے، وہ حضور پر بھی ایمان لائے، وہ حضور پر ایمان لائے۔ دوسرا گروہ ان میں ایسے تھا کہ وہ اعلانیہ طور پر اللہ کی کتابوں کے حدود جو قائم کیے تھے اس کو توڑتے تھے۔ اس کے بارے میں کہا نبذ فریق منہم، جو 100 نمبر آیات ہے۔ تیسرا گروہ ان میں جو جہالت کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے، عہد شکنی عملاً کی وجہ سے انہوں نے اس کا اعلان نہ کیا، وہ بھی گیا۔ کتنے ہو گئے؟ اور چوتھا، اچھا اب اس کا ذکر اس آیت میں ہوا 101 میں، کأنہم لا یعلمون۔ اور چوتھا وہ تھا کہ بظاہر انہوں نے عہد اور وعدے کیے، لیکن باطن ان کا عناد کا بھرا ہوا تھا، باطن کفر کا بھرا ہوا تھا، تو اس کے بل بل اکثرهم لا یؤمنون۔ کریم اللہ سے دعائے کل انشاءاللہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں کے غلط نظریات، ان کا رد اور جادو کے متعلق گفتگو کی، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماران اسلام کو اللہ صحت دے، بے روزگاروں کو رزق اللہ دے، اللہ سامعین حاضرین کو اجر عظیم عطا فرما، سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔